باب الربا، یہ باب ہے سود کے بیان میں۔ ربا کا لغوی معنی ہوتا ہے اضافہ، زیادتی، اور شرعی اس کا معنی یہ ہے کہ متجانسین میں سے ایک کی دوسرے پر زیادتی شرعی اعتبار سے۔ ربا کا لغوی معنی ہے زیادتی اور اصطلاحی معنی ہے متجانسین میں سے ایک کی دوسرے پر شرعی اعتبار سے زیادتی۔ تو متجانسین کہا یعنی دونوں ہم جنس ہونے چاہیے۔ مثلا گندم کو گندم کے بدلے میں اگر بیچتا ہے کمی بیشی کے ساتھ تو یہ سود ہو جائے گا، لیکن گندم کو اگر جو کے بدلے میں بیچتا ہے تو پھر کمی بیشی جائز ہو جائے گی۔ تو ربا کا لغوی معنی ہوا زیادتی اور اصطلاحی معنی ہے متجانسین میں سے ایک کی دوسرے پر شرعی اعتبار سے زیادتی۔ الربا محرم، ربا حرام ہے، فی کل مکیر او موزون، ہر کیلی یا وزنی چیز میں، اذا بیع جب اس کو بیچا جائے، بجنس ہی اس کے ہم جنس کے ساتھ، متفاضلا کمی بیشی کے ساتھ۔ فالعلت پس علت اس میں الکیل مع الجنس، کیل مع الجنس ہے، او الوزن یا وزن ہے، مع الجنس جنس کے ساتھ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر کیلی یا وزنی چیز جب اس کو ہم جنس کے ساتھ کمی بیشی کے ساتھ بیچا جائے تو پھر وہ ربا ہوگا اور حرام ہوگا۔ مثلا گندم کو گندم کے بدلے میں بیچتے ہیں، جو کو جو کے بدلے میں بیچتے ہیں کمی بیشی کے ساتھ، تو یہ سود ہے اور حرام ہے۔ ربا ہر کیلی اور وزنی چیز میں حرام ہے جبکہ اس کو ہم جنس کے ساتھ کمی بیشی کے ساتھ بیچا جائے۔ مثلا گندم کی ہم جنس ہے، اگر کمی بیشی کے ساتھ بیچتے ہیں تو یہ حرام ہو جائے گا۔ فالعلت تو ربا کی علت بیان کی، ربا کی علت کیل مال جنس ہے یا وزن مال جنس ہے، یعنی دونوں کیلی ہوں یا دونوں وزنی ہوں اور دونوں کی جنس بھی ایک ہو۔ ربا کی علت کیل مال جنس یا وزن مال جنس ہے، یعنی دونوں کیلی ہوں اور جنس ایک ہو یا دونوں وزنی ہوں اور جنس ایک ہو۔ فَإِذَا بِيعَ الْمَكِيلُ پس جب بیچا جائے کیلی چیز کو بجنسہ اس کی ہم جنس کے ساتھ، او الموزون بجنسہ یا وزنی چیز کو اس کی ہم جنس کے ساتھ، مثلاً بمثل برابر سرابر، جاز البیع تو بیع جائز ہے، وَإِن تفاضلا اور اگر کم و بیش ہوں، لم یجوز تو جائز نہیں ہے، ولا یجوز اور جائز نہیں ہے، بیع الجید بالردی عمدہ کو گھٹیا کے ساتھ بیچنا، مما فیہ الربا ان چیزوں میں سے کہ جن میں ربا ہے، الا مثلاً بمثل مگر برابر سرابر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیلی چیز کو ہم جنس کے ساتھ بیچیں یا وزنی چیز کو ہم جنس کے ساتھ بیچیں، برابر سرابر ہو تو بیع جائز ہے۔ مثلا گندم کو گندم کے ساتھ برابر بیچیں یا جو کو جو کے ساتھ برابر بیچیں تو یہ جائز ہے، لیکن اگر کمی بیشی ہو تو جائز نہیں۔ مثلا 1 کلو گندم کو 2 کلو گندم کے ساتھ، 1 سا گندم کو 2 سا گندم کے ساتھ بیچیں یا 1 سا جو کو 2 سا جو کے بدلے میں بیچیں تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا۔ ایک طرف گندم گھٹیا ہے، دوسری طرف اعلیٰ ہے، تو بھی ان میں برابری ضروری ہے، کیونکہ کھرے اور کھوٹے ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ ایک طرف جید گندم ہے، دوسری طرف ردی گندم ہے، تو ان کی اگر آپس میں بیع کرتے ہیں تو برابر سرابر ضروری ہے۔ کمی بیشی یہاں بھی جائز نہیں ہوگی کیونکہ کھرے اور کھوٹے ہونے کا یہاں پر اعتبار نہیں ہے۔ وَإِذَا عَدِمَ الْوَصْفَانِ اور جب معدوم ہو جائیں دونوں وصف، الجنس جنس، والمعنى المضموم الیہ اور وہ معنی جو اس کی طرف ملایا گیا ہے، حل التفاضل تو کمی بیشی حلال ہے، والنساء اور ادھار۔ وَإِذَا وُجِدَ اور جب دونوں پائے جائیں، حرم التفاضل والنساء تو حرام ہے کمی بیشی اور ادھار۔ وَإِذَا وُجِدَ أَحَدُهُمَا اور جب پایا جائے ان میں سے ایک، وعدم الآخر اور معدوم ہو دوسرا، حل التفاضل وحرم النساء تو حلال ہے کمی بیشی اور حرام ہے ادھار۔ اگر دونوں چیزیں نہ پائی جائیں، نہ جنس ایک ہو نہ قدر یعنی ایک ہو، نہ کہ دونوں کیلی ہوں نہ دونوں وزنی ہوں، تو کمی بیشی بھی حلال ہے اور ادھار بھی حلال ہے۔
اگر دونوں وصف موجود نہ ہوں، نہ دونوں کی جنس ایک ہو اور نہ دونوں کی قدر ایک ہو، نہ دونوں کیلی ہوں نہ دونوں وزنی ہوں، تو پھر کمی بیشی بھی حلال ہے اور ادھار کا معاملہ بھی حلال ہے۔ اور اگر دونوں پائے جائیں، جنس بھی ایک ہو اور قدر بھی ایک ہو، دونوں کیلی ہوں دونوں وزنی ہوں، تو کمی بیشی بھی حرام ہے اور ادھار بھی حرام ہے۔ اور اگر ایک ہو ایک نہ ہو، دونوں کی جنس ایک ہے لیکن قدر ایک نہیں ہے، دونوں کی قدر ایک ہے لیکن جنس ایک نہیں ہے، تو حلت تفاضل و کمی بیشی تو حلال ہو جائے گی لیکن ادھار کا معاملہ حرام ہو جائے گا۔ جب دونوں وصف معدوم ہوں، نہ دونوں کی جنس ایک ہو نہ دونوں کی قدر ایک ہو، تو پھر جب دونوں وصف معدوم ہو جائیں، نہ دونوں کی جنس ایک ہو نہ دونوں کی قدر ایک ہو، نہ دونوں کیلی ہوں نہ دونوں وزنی ہوں، تو کمی بیشی بھی حلال ہے اور ادھار کا معاملہ بھی حلال ہے۔ اور جب دونوں پائے جائیں، جنس بھی پائی جائے اور قدر بھی پائی جائے، تو کمی بیشی بھی حرام ہے اور ادھار کا معاملہ بھی حرام ہے۔ اور اگر ایک ہو ایک نہ ہو، دونوں کی جنس ایک ہے لیکن قدر ایک نہیں ہے، دونوں کی قدر ایک ہے لیکن جنس ایک نہیں ہے، تو کمی بیشی حلال ہو جائے گی لیکن ادھار کا معاملہ جو ہے وہ حرام ہو جائے گا۔ وَكُلُّ شَيْءٍ، اور ہر وہ چیز نص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تصریح کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی تحریم التفاضل فیہ وزناً، اس میں کمی بیشی کے حرام ہونے پر وزن کے لحاظ سے، فہو موزون ابداً، تو وہ ہمیشہ وزنی رہے گی۔ وَإِن تَرَكَ النَّاسُ الْوَزْنَ فِيهِ، اگرچہ لوگوں نے اس میں وزن چھوڑ دیا ہو، مثل الذهب والفضة، جیسا کہ سونا اور چاندی، وما لم ينص علیہ، اور جس پر تصریح نہیں کی، فہو محمول علی عادات الناس، تو وہ محمول ہے لوگوں کی عادات پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے اندر کمی بیشی کو وزن کے لحاظ سے حرام قرار دیا، وہ ہمیشہ وزنی رہے گی اگرچہ لوگوں نے اس میں وزن کرنا چھوڑ دیا ہو۔ جیسے سونا اور چاندی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وزنی قرار دیتے ہوئے اس میں کمی بیشی کو حرام قرار دیا تھا، اور جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمی بیشی کے حرام ہونے پر وزن کے لحاظ سے تصریح نہیں کی ہے، تو وہ ہمیشہ، اور جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمی بیشی کے حرام ہونے کی تصریح کی کیل کے لحاظ سے، تو وہ ہمیشہ کیلی رہے گی اگرچہ لوگوں نے اس میں کیل کرنا چھوڑ دیا ہو، جیسے گندم، جو، کھجور اور نمک۔ اور ہر ایسی چیز جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تصریح نہیں کی، تو وہ لوگوں کی عادات پر محمول ہے، لوگ اسے وزنی کے طور پر معاملہ کرتے ہیں تو وہ وزنی ہے، اور لوگ اسے کیلی سمجھ کر معاملہ کرتے ہیں تو وہ کیلی ہے۔ تو یہاں تک مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں کمی بیشی کے حرام ہونے پر وزن کے لحاظ سے تصریح کی، تو وہ ہمیشہ وزنی رہے گی اگرچہ لوگوں نے اس میں وزن کرنا چھوڑ دیا ہو، جیسا کہ سونا اور چاندی۔ اس میں کمی بیشی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وزنی ہونے کے لحاظ سے حرام قرار دیا، اور جس میں کمی بیشی کی حرمت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیلی ہونے کے لحاظ سے اس کی تصریح کی، وہ ہمیشہ کیلی رہے گی اگرچہ لوگوں نے اس میں کیل کرنا چھوڑ دیا ہو، جیسے گندم، جو، کھجور اور نمک۔ اور جس میں کوئی تصریح موجود نہیں ہے تو وہ لوگوں کی عادات پر محمول ہے، لوگ اسے وزنی سمجھتے ہیں تو وہ وزنی ہوگی، لوگ اسے کیلی سمجھ کر معاملہ کرتے ہیں تو وہ کیلی ہوگی۔ وعقد الصرف، اور بے صرف، ما وقع علی جنس الاسمان، جو واقع ہو ثمنوں کی جنس پر، یعتبر فیہ قبض عوضیہ، اس میں اعتبار کیا جائے گا دونوں عوضوں پر قبضہ کرنے کا، فی المجلس، مجلس میں، وما سواہ، اور جو اس کے ما سوا ہو، مما فیہ الربا، ان چیزوں میں سے کہ جن میں ربا ہے، یعتبر فیہ التعیین، اعتبار کیا جائے گا اس میں تعیین کا، ولا یعتبر فیہ التقابض، اور اعتبار نہیں کیا جائے گا اس میں باہم قبضے کا۔ بے صرف وہ ہوتی ہے جو ثمن کی جنس پر واقع ہو، مثلا سونے کی سونے کے ساتھ، چاندی کی چاندی کے ساتھ، یا سونے اور چاندی کی آپس میں بے۔ تو بے صرف کے اندر دونوں عوضوں پر مجلس میں قبضہ ضروری ہے۔ اگر بات چیت ہوئی اور مجلس میں قبضہ ہونے سے پہلے دونوں اٹھ گئے ہیں، تو اس صورت میں یہ بے صرف باطل ہو جائے گی۔
بے صرف وہ ہے کہ جو ثمن کی جنس پر ہو، مثلاً سونے کی سونے کے بدلے، چاندی کی چاندی کے بدلے، یا سونے اور چاندی کی آپس میں بے۔ اس میں عوضین پر قبضہ مجلس میں ضروری ہے، مثلاً سونے کی چاندی کے ساتھ بے ہے اور ایجاب اور قبول نہیں ہوا، یا ان میں سے ایک ہو گیا اور کوئی ایک مجلس سے کھڑا ہو گیا، تو پھر یہ بے باطل ہو جائے گی۔ اور وہ بے کہ جو ثمنوں کی جنس پر نہ ہو لیکن وہ ربوی ہو، اموال ربویہ میں سے ہو، تو اس میں تعیین ضروری ہے، قبضہ ضروری نہیں ہے۔ مثلاً گندم کے بدلے میں بے ہے، تو اب یہ بے صرف نہیں ہے، تو اس میں تعیین ضروری ہے کہ فلاں گندم کے بدلے میں ہوگی۔ تو اب اس میں تعیین اگر ہو جائے اور وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں یا کوئی ایک ان میں سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور بے پکی نہیں ہو پاتی، تو قبضہ بھی نہیں ہو پاتا، تو پھر یہ بے جائز ہو جائے گی۔ وہ چیزیں کہ جو بے صرف نہیں ہے، جن میں بے صرف نہیں ہوتی لیکن وہ اموال ربویہ میں سے ہیں، مثلاً گندم، جو وغیرہ ہیں، تو ان میں تعیین ضروری ہے، باہمی قبضہ ضروری نہیں ہے۔ مثلاً گندم کے بدلے میں بے ہے، تو بس تعیین ہونا کافی ہے کہ فلاں گندم کے بدلے میں ہے، اس میں قبضہ کرنا باہم اسی مجلس میں قبضہ کرنا ضروری نہیں ہے۔